ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا، وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا، جس کے خول سے جلدی ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے اس کی کافی منتیں کیں کہ خدا کے لیے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ خدا سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور بس بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو اس میں سے ایک بطخ کا بچہ مرغ تو سب جان گیا تھا، لہٰذا اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغ نے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے۔ ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔